بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک دلچسپ سا موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بحث ہوتی ہے دنیا میں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی، سائنس بڑے عروج پر انسان کو لے گئی، لیکن آج ذرا ایک تعلق، ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام اور سائنس میں آپس میں کیا تعلق ہے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام برتر مذہب ہے اور سائنس اس کے تابع۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے، سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس کا مطلب جاننا، سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ ذرا قرآن کی پہلی وحی پر نظر کیجئے گا، سورہ اقرا کی، سورہ علق کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنے کا حکم پہلی وحی میں موجود، پہلا حکم اسلام کا، قرآن کا، تعلیم، جاننا، پڑھنا۔ پھر دیکھیے، سائنس آج اس نہج پر پہنچی، اس درجے تک پہنچی کہ سائنس سے مراد کیا ہے، سائنس کیسا علم ہے؟ تو سائنس تجربے اور مشاہدے کا علم ہے۔ کہا جاتا ہے مشاہدات اور تجربات پر مبنی سائنس ہے۔ ذرا دیکھیے گا، قرآن مجید کیا ہمیں مشاہدے، معائنے، تجربے کا قطعاً حکم نہیں دیتا؟ کیا قرآن ہمیں یہ راہ نہیں دکھاتا؟ ذرا غور کیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں، آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل دوڑائیے تو صحیح، عقل دوڑا کے تو دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس زمین کی وسعتوں میں، بے عمد یعنی بے ستون آسمانوں میں، رات اور دن کے آنے جانے میں کہ کس طرح کبھی رات طویل اور دن مختصر، اور کبھی دن طویل تر ہوتا جاتا ہے اور رات قلیل رہ جاتی ہے۔ پھر سائنس آج اپنا مقصد یہ بیان کرتی ہے آج کے دن میں کہ کائنات کو تسخیر کرنا سائنس کا مقصد۔ قرآن، نبی کا فرمان، آج سے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے تقریباً، قرآن ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کائنات تو انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، ہر شے اس میں سے، سب کا سب اس میں سے انسان کے لیے اللہ نے مسخر فرما دی۔ پھر آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، انسان کا اپنا وجود، یہ پھیلے آفاق، سب کے سب جس کی سائنس متلاشی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیتے ہیں کہ انسان کا اپنا وجود اور یہ آفاق اپنے اندر اتنی نشانیاں لیے کہ انسان غور و فکر کرے، تفکر فی الخلق کرے، سب کچھ جان جائے گا
دیکھیے گا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 53 سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے دکھا دی ہیں انسانوں کو نشانیاں ان آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ اس کے لیے ظاہر ہو چکا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے۔ حق بات کو ہی پہچاننے کا اسلام بھی کہتا ہے، اور اسی طرح سائنس آج کہتی ہے کہ جو چیز تجربات سے ثابت ہو جائے اس چیز کو مان لیا جائے۔ پھر دیکھیے آج سائنس انتہائی ترقی کے باوجود یہاں تک پہنچی کہ یہ مان پائی کہ ہر شے کی تخلیق کے لیے پانی ایک لازمی جز ہونا چاہیے، اور ہر سیل کے اندر، ہر خلیے کے اندر جانداروں کے 70 سے 90% تک پانی ہی پانی۔ ذرا قرآن کی آیات پر بھی تو غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، وہ لوگ جو انکاری ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں، ان السماوات والارض، یہ کہ زمین و آسمان کانتا رتقن، تھے ایک ہی، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پھر ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی بخشی، افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ پانی سے تخلیق کا بھی ذکر، اور جو آج دنیا بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ پہلے کائنات میں زمین و آسمان ایک تھے اور کسی دھماکے سے یہ الگ الگ ہو گئے، اللہ نے تو قرآن کی اس آیت میں اس بگ بینگ تھیوری کو 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ پھر ذرا دیکھیے آج سائنس مانتی ہے کہ اگر بلندی کی طرف جائیں تو آکسیجن لیول کم ہوتا جاتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی جاتی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور جو گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے، اور وہ ایسی گھٹن محسوس کرتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف۔ وہاں بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے گھٹن محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے تخلیق کے مراحل بھی دیکھ لیجئے قرآن ہی سے۔ آج سائنس مانتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں پہلے آنکھیں بنتی ہیں، پھر کہیں زبان بنتی ہے، پھر ہونٹوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے گا قرآن مجید سورہ شمس 8ویں 9ویں آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے آنکھیں نہیں بنائیں، اس کی زبان بنائی پھر اس کے ہونٹ بنائے۔ کس بات کا ذکر کروں؟ اور پھر سائنس کے اوپر اسلام کی فوقیت دیکھیے کہ سائنس اخلاقیات کے معاملے میں خاموش، جبکہ سائنس سے برعکس اسلام ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔